میں سمجھتا ہوں کہ لعنت سننے کے بعد کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ اہل لعنت نہیں ہوگا تو لعنت نہیں آئے گی، اور اگر وہ اہل لعنت ہوگا تو لعنت آ جائے گی۔ میرے کہنے سے تو لعنت نہیں آئے گی نا، میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، میرا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہمارا کام تو اللہ سے دعا کرنا ہے، اور دعا کام ہمارا ہے، استجابت اس کا کام ہے، قبولیت اس کا کام ہے۔ تو اگر اچھا یہ ذہن میں رہے کہ لعنت کسی فساد کو، کسی دھماکے کو، کسی فائرنگ کو، کسی خودکش دھماکے کو نہیں کہتے، بلکہ لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے، اور میں اگر کسی پہ لعنت بھیجوں گا تو بھیجنے سے تو نہیں جائے گی، کہنے لگے جی خود مارا تھا اور خود رو رہے ہیں۔ تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فرض محال فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے مارا تھا اور ہم رو رہے ہیں تو ہم لعنت کر کے تعلق توڑ رہے ہیں، اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تم بھی لعنت کرو۔ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، یہ بہت ہی واضح لفظ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حق چھپانے والے ہیں ان کے لیے آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ، جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ لعنت کرنے والے جو بھی ہوں گے یقیناً ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے عزیزان گرامی کہ لعنت کا انسان کی اپنی زبان کی تاثیر سے بڑا تعلق ہے۔ یا علی مدد میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، میسم بھی بولتے تھے، سلمان بھی بولتے تھے، مگر سب کا بولنا ایک جیسا نہیں ہے۔ بس جتنی زبان پر اثر ہوگی، کردار روشن ہوگا، قرب الہی ہوگا، اتنا ہی ہماری درود و سلام میں بھی تاثیر ہوگی اور لعنت و نفرین میں بھی طاقت ہوگی۔ تو یہ لعنت کی آیت تھی، اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ بات کر دی، اور بات آگے بڑھے گی کہ پنجتن کا مقام اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اور پنجتن کا مقام اور فضیلت کسی طور بھی اختلافی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمانوں کا مسلک نہیں ہے جو پنجتن کی فضیلت کا قائل نہ ہو، پنجتن کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ جو پنجتن کا لفظ، دقت چاہوں گا، یہ جو پنجتن کا لفظ ہے، یہ پنج تن، پانچ تنہائے مبارک، انہیں نبی مکرم نے منظم کر کے، مرتب کر کے، سجا کر امت کے حوالے کیا ہے، وہ مباہلے کے صورت میں، وہ یا حدیث قصہ کی صورت میں۔ اچھا یہ بھی ذہن میں ہے آپ کے، یہ بات ہم عشرے میں کر چکے ہیں کہ حدیث قصہ کا آیہ مباہلہ کے ساتھ، آیہ تطہیر کا آیہ مباہلہ کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ سرکار جب کہہ کر آ گئے کہ ہم کل اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تو گھر آ کے کہا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو۔ سیدہ نے چادر دی، نبی نے وہ چادر لی، کچھ دیر بعد امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا علی آئے، جناب زہرا نے آ کر اجازت مانگی، اور یہ سب جب پانچ جمع ہو گئے تب نبی نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں مباہلہ کے اندر۔ اور وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا، کس نے؟ مسیحیوں نے یہ دیکھا، نصارائے نجران نے یہ دیکھا، نجران سے آئے ہوئے نصارہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ طریقہ نبی کا بہت مختلف ہے، پوری امت لے کر نہیں آئے۔ صحابہ کرام، 9 ہجری کا واقعہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں، 9 ہجری کا واقعہ ہے، 11 سے زیادہ زوجائیں ہیں، لیکن نبی مکرم صرف پنجتن کو لے کر گئے۔ ان کا مقام اپنا ہے مگر پنجتن ہے۔ اور وہاں لے جانے کے بعد جب سرکار نے مباہلہ میں خود کو پیش کیا تو وہاں کا جو بڑا تھا، اسقف تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو اشارہ کیا نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ اگر آج مسیحی زندہ ہیں تو وہ اہل بیت کے احترام کی وجہ سے زندہ ہیں۔ میں امت مصطفیٰ کو بھی پیغام دے دوں کہ پنجتن کا احترام کرو ورنہ لعنتی ہو جاؤ گے۔